بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا دوست خالد ہم سب دوستوں میں بہت مشہور تھا۔ اس کی شخصیت میں الگ ہی بات تھی۔ جو عورت اس سے ملتی اسے دیر تک یاد رکھتی۔ ہم دوست اسے حسد کی نظر سے دیکھتے۔ 50 سال کی عمر میں بھی وہ ہم سب سے زیادہ جوان اور خوبصورت لگتا۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق تھی کہ جوان لڑکیاں بھی شرما جائیں۔ ہم لوگ کہتے، خالد بھائی آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے، میں خوش رہتا ہوں، بات کو سر پر سوار نہیں کرتا۔ حالانکہ ان کے گھر میں 2 بیویاں تھیں اور دونوں ہی کو وہ خوب وقت دیتے۔ ہم دوستوں کے ساتھ تو جمعے کے بعد کبھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی، ورنہ وہ زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف رہتے۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ خالد بھائی دوستوں میں زیادہ بیٹھنے لگے ہیں۔ ایک دن میرے گھر آئے تو وہ بہت بے چین لگ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے تیسری شادی کرنی چاہیے۔ زندگی میں کچھ ویرانی سی آ گئی ہے۔ لگتا ہے کہ اب اس خلا کو ایک شادی سے ہی سکون مل سکتا ہے۔ خالد بھائی کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی، اب اس عمر میں آپ کو کون لڑکی دے گا؟ پھر پہلے سے آپ کی 2 بیویاں ہیں، کچھ تو ہوش کریں، اب آپ کے بچوں کی شادی کی عمر ہے۔ میں نے خالد بھائی کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ سچ تو یہ ہے کہ دل ہی دل میں مجھے ان کے نصیب پر رشک بھی آ رہا تھا اور ان سے حسد بھی ہو رہا تھا۔ میاں تم اس بات کو نہیں سمجھو گے، خالد بھائی نے میری بات کی نفی کرتے ہوئے کہا اور مجھے یقین دہانی کروائی کہ وہ جلد ہی مجھے اپنی تیسری شادی میں بلائیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ بات کہی۔ وہ بولے کہ یہ خالد کے لیے ناممکن بات نہیں ہے، وہ لازماً تیسری شادی کر کے رہے گا، جبکہ ہمیں صرف اس چیز کی خوشی ہونی چاہیے کہ اس کے گھر بہت سارا کھانا پکے گا اور ہمیں شادی اور ولیمے کی دعوت کھانے کو ملے گی۔ ہم سب دوست یہی سمجھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن اب کی بار عجیب بات ہوئی۔ خالد تقریباً 3-4 مہینوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اس نے نہ تو مجھ سے کوئی رابطہ رکھا، نہ ہی باقی دوستوں کو اپنی شادی میں بلوایا۔ ہم سمجھے کہ شاید اس نے اپنی شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے، لیکن ایک دن تیسرے شخص کی زبانی پتا چلا کہ خالد نے 20 سالہ لڑکی سے تیسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ اب تو ہم لوگوں کی حسد کی انتہا نہ رہی۔ خالد 50 سال کی عمر میں 3 شادیاں کر چکا تھا، جبکہ ہم 30 سال کی عمر میں بھی کنوارے پھر رہے تھے۔ خالد ہمارا واحد دوست تھا جو عمر میں ہم سب سے بڑا تھا۔ بہرحال اب خالد سے یہ ناراضگی برقرار تھی کہ اس نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلوایا، اور یہ بات حیرت کی تھی کہ ہلا گلا اور ڈھول دھماکے پر شادی کرنے والا خالد اب ایک مختصر سی تقریب میں کیسے رشتہ ازدواج میں بن گیا، جبکہ اس نے ہمیں بھی خبر نہیں کی۔ میں نے خالد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آنے کا کہہ دیا۔ میں خوش تھا کہ چلو دوست سے اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوگی، لیکن جب میں نے خالد کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ اس کے سر کے بال مانو آدھے رہ گئے تھے، جبکہ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ خالد تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے پریشانی سے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ اس کی ماں بتا رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں بہت دکھی ہے۔ چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے خالد سے اس کی تیسری شادی کا حال پوچھا تو وہ مایوس سا ہو گیا۔ کیا بتاؤں میرے دوست، میری 20 سالہ بیوی جس سے میں نے تیسری محبت کی ہے، اس نے تو مجھے دن میں تارے اور رات کو سورج دکھا دیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ خالد بتانے لگا کہ اس کی پہلی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ زیادہ عمر کی تھی۔ دوسری بیوی سے اس نے مجبوراً شادی کی تھی۔ صرف تیسری بیوی ہی وہ محبت ہے جو اسے دل سے ہوئی ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنی تیسری بیوی کو چاہتا ہے۔ لیکن شادی کی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس کی تیسری دلہن نے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگی کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک جس مکان میں تم رہتے ہو یہ مکان میرے نام نہ کر دو۔ خالد کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ یہ لڑکی اپنی حد سے بڑھ رہی ہے، لیکن خالد کے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے 20 سالہ لڑکی کو اپنی دلہن بنا لیا، کیونکہ اس عمر میں نئی نویلی دلہن کا مل جانا ایک انوکھی سی بات تھی، جبکہ خالد کی ہڈیوں میں اب دم نہیں رہا تھا۔ خالد نے فرد جذبات میں آ کر وہ کاغذات پر دستخط کر دیے جو اس کی دوسری بیویوں کے نام بھی تھے، اور ان بیویوں کا بھی اس گھر میں حصہ تھا۔ لیکن خالد نے محبت میں اپنی تیسری بیوی کو ساری جائیداد لکھ کر دے دی، جس میں گھر اور 2 دکانیں شامل تھیں۔ خالد کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ اب خالد کی پریشانی دیتنی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ رک گیا کہ ساری حقیقت بتانے کے بعد میں نے اسے پوچھا، بھائی تو پھر تمہیں شادی سے مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری تیسری بیوی آخر کیسی ہے؟ حق مہر میں مکان وغیرہ تو ہر عورت ہی لکھواتی ہے، اس میں تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تب خالد نے بتایا کہ پریشانی کی بات دراصل یہ نہیں کہ اس عورت نے اسے مکان لکھوا کر لے لیا ہے، بلکہ اب اس نے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ تم اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دو، اور ان کے بچے بھلے تم اپنے ساتھ ہی رکھو، لیکن وہ بیویاں تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی اب ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میری بیوی کی محبت ہے یا پھر اس کا حسد اور مجھے اکیلے کرنے کا طریقہ۔
کیونکہ تم تو جانتے ہو میری پہلی بیوی میرے 4 بچوں کی ماں ہے. اس طرح میں ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا کہ ان کی ماں کو محض اپنی تیسری بیوی کے کہنے پر چھوڑ دوں. تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. خالد کا کیس کافی پیچیدہ تھا. میں نے اسے کہا کہ 2-3 دن تک اس مسئلے کا حل نکالیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے خالد نے ایک عجیب بات کی جس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. میری مدد تم کر سکتے ہو. خالد فکر مند لہجے میں بولا. میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے گھر کی عورتوں کی لڑائی جھگڑے نہیں نپٹا سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے گھر کا مسئلہ حل کر دوں. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کا مسئلہ کیا ہے. دراصل وہ بہت کم عمر ہے. میری عمر 50 سال ہے. وہ مجھ سے 30 سال چھوٹی ہیں. تم خود ہی سوچو، اتنی بڑی عمر کے فرق کے ساتھ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ ہم آہنگی والی زندگی کیسے گزار سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی کم عمر نوجوان ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کی خواہشات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اسے لے کر چلے. میرے پاس ان چونچلوں کے لیے نہ وقت ہے نہ حوصلہ. خالد کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا. لیکن اگر تم چاہو تو تم میری یہ پریشانی کم کر سکتے ہو. اچھا، وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا. دیکھو دوست، بات مختصر سی ہے. میں اس لڑکی کو طلاق دے کر اپنی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا. میں اسے طلاق نہیں دیتا تو یہ میرا جینا حرام کر دے گی. ہر روز اس کی کوئی نئی فرمائش ہوتی ہے. اب تم ہی بتاؤ میں اس بڑھاپے میں جوان لڑکی کی فرمائشیں کیسے پوری کروں؟ کبھی وہ پہاڑوں کی سیر کا کہتی ہے تو کبھی کوئی ایسی فرمائش جس میں نہ میرا دل لگتا ہے اور نہ ہی میں خوشی محسوس کرتا ہوں. میں اس لڑکی سے عاجز آ گیا ہوں، لیکن غلطی سے میں نے اس کے نام پر ساری جائیداد لکھ دی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ میرے سر سے کسی بوجھ کی طرح ہٹ جائے، لیکن اس کی دوسری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جسے میں اس کی ساری جائیداد واپس لے سکوں، اور وہ شخص بھروسے والا ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں کا یہی مقصد ہے کہ مجھ سے جائیداد ہتھیا کر وہ اس کی شادی کسی عام اور نوجوان لڑکے سے کر دیں گے جو اسے زندگی بھر خوش رکھے. ماں کا تو پتہ نہیں، البتہ میری بیوی کا تو یہی ارادہ ہے. وہ نہیں چاہتی کہ میں ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں. لیکن میں اتنی ساری جائیداد کے ساتھ اسے فارغ نہیں کر سکتا. اب تم میری مدد کرو. اپنے دوست کی بات سن کر میں ہکا پکا رہ گیا. مزمل تو میری بیوی سے شادی کر لے، اس کے بعد میری جائیداد مجھے واپس کر دینا. یقین کرو وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے. تم اسے ایک بار دیکھو گے تو ساری دنیا بھول جاؤ گے. میں بھی تو اس کے اسی دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اسے ایک نوجوان شوہر کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل سکے. بس اتنی سی بات ہے. میرے دوست، تم میری مدد کر دو تاکہ مجھے میری جائیداد واپس مل سکے. میں اپنی اس بیوی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا. اپنے دوست کی یہ بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی. کوئی شخص اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی ہی بیوی سے دوسری شادی کرنے کا کہہ رہا ہو؟ لیکن میں اسے دیکھنا چاہوں گا. مجھے کیا پتا جو اسے خوبصورت کہہ رہے ہو. 60 سال کی عمر میں عام سی لڑکی بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی رشتہ وغیرہ تو دیتا نہیں. ایسے میں عورت کا وجود ہی سب سے بڑی کشش معلوم ہوتا ہے. میں نے اپنے دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں میں تو خود ہی چاہتا ہوں تم ایک بار آ کر اس کو دیکھ لو، تو اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا وہ تم سے شادی کے قابل ہے یا نہیں. مجھے اگرچہ اپنے دوست کی بات میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی اتنی تعریفیں کر دی تھی کہ میں نے ایک بار سوچ ہی لیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکے سے شادی کر کے اپنے دوست کی آدھی دولت ہتھیا لوں. کم سے کم یہ تو کہہ سکوں گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری بیوی سے شادی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھی. کم عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں. عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اپنی آدھی کشش کھو دیتی ہیں، لیکن میں ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا. اگر واقعی ہی کوئی حور پری ہوئی تو بنا دولت کے بھی اسے قبول کر لوں گا اور خالد بھائی کی جائیداد ان کے نام واپس کر دوں گا. خالد بھائی نے مجھے اگلے دن آنے کا کہا. اب میں بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا. میں نے اپنے قریبی دوست وقاص سے بھی یہ بات کی تو کہنے لگا، اگر تمہارا ارادہ نہ ہو تو مجھے ضرور بتانا. مجھے تو لگتا ہے کم عمر تو کیا، مجھے کوئی میرے سے بڑی عمر کی لڑکی کا رشتہ بھی نہیں دے گا. گھر والے کسی بھی حالت میں میری شادی کرنے پر تیار نہیں ہیں. میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور اس رشتے کو ٹھکرانا مت. آج کل رشتے نہیں ملتے. میں نے اپنے دوست کی بات بھی اپنے ذہن میں بٹھائی. اگلے دن خالد کے گھر کی طرف چل پڑا. خالد کا گھر شہر سے ذرا مضافات میں واقع تھا. شہر سے دور گئے خالد کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. میں اس کے گھر کا پتہ بھول گیا. میں نے فون کر کے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں اس وقت کیا تمہاری بیوی موجود ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں، اور میں تمہیں اس سے ملوانا بھی چاہتا ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ. پتہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے. خالد سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے خالد کے گھر میں بے پناہ خاموشی ہو. میں نے گھر کی راہ لی. وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ بجانے کے بعد 3 منٹ کے بعد مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ کر واپس پلٹ گیا ہو. اس نے خالد کو فون کیا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے گھر کے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ خالد اپنی بیوی سے جھگڑ رہا ہے.
میرا خیال ہے کہ ان کی لڑائی ہو گئی ہے، میں نے دل میں سوچا اور باہر کھڑا ہو کر خالد کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ دروازہ کھولے اور میں اندر جاؤں، اس کی بیوی سے ملاقات کروں اور پھر اسے اپنا فیصلہ سناؤں۔ لیکن اس بات کی تو نوبت ہی نہ آئی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں یوں ہی کھڑا رہا۔ میں نے خالد کے دروازے پر دوبارہ دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ خالد کم سے کم مجھے بتا تو دے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے میری ملاقات نہیں کروانی تو میں واپس چلا جاؤں، لیکن یہ کیا، خالد کا تو نمبر ہی بند تھا۔ اس کے گھر پر دستک دینے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب تو آس پاس کھڑے لوگ بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک معتبر بزرگ میرے پاس آ کر رکے اور بولے، بیٹے معزز لوگوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتانا بھی چاہا کہ خالد نے مجھے اپنے گھر بلوایا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس شخص کے گھر تو سالوں میں کوئی نہیں آتا، پھر تم کیسے اس کے گھر کے مہمان بن کر آ گئے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ ویسے بھی اس کی بیوی محلے میں کسی کو چین سے جینے نہیں دیتی، اس کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ نہ جانے تمہارا کیا حال کرے گی۔ خوبصورت ہے اس لیے کوئی اسے کچھ کہتا بھی نہیں ہے، ہر کوئی اس کی خوبصورتی کے روب میں آ جاتا ہے۔ راہگیر کی بات سن کر مجھے خالد کی بیوی کو دیکھنے کا اور بھی شوق پیدا ہوا۔ اگرچہ اس وقت میں مایوسی سے واپس گھر پلٹ گیا، لیکن یہ بات میرے دل میں رہ گئی تھی۔ ابھی خالد نے مجھ سے بات کرنا تھی، آج نہیں تو کل وہ اپنی بیوی سے مجھے ملوا ہی دے گا۔ میں رات بھر خالد کا نمبر ڈائل کرتا رہا مگر اس کا نمبر مصروف آ رہا تھا۔ مجھے اب جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر خالد میری بات کیوں نہیں سن رہا۔ اگر اس نے مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا تھا تو اس نے پہلی بات یہ کہ بات کہی کیوں؟ اب مجھے بہت شوق تھا، اس کی بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ خیر کئی دن گزر گئے، خالد کا نمبر نہیں ملا۔ میں دوبارہ اس کے گھر گیا کہ اس کا پتہ لگا سکوں آخر وہ آج کل کیا کر رہا ہے اور میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ لیکن اب کی بار ایک عجیب بات ہوئی۔ خالد نے نہ جانے اپنے محلے والوں کو کیسے اشارہ کیا کہ وہ سبھی مجھ پر پل پڑے۔ بولے، تم ایک شریف عورت کو چھیڑنے آتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ محلہ شریفوں کا ہے، یہاں پر ایسی باتیں برداشت نہیں کی جاتی۔ اچھی خاصی مار کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ خالد نے مجھ سے بہت بڑا مذاق کیا ہے۔ وہ مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا چاہتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے دل میں اس کی بیوی کے لیے ایک انجانا سا تجسس بیٹھ گیا تھا۔ میں ہر صورت میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ خالد نے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر بلا کر ذلیل و رسوا کر کے واپس بھیج دیا، اور پھر یہ کہ اس نے یہ بات مجھ سے خود کہی تھی۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ خالد نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اب تم ہی بتاؤ مجھے اس سب میں کیا کرنا چاہیے۔ وقاص نے مجھے بتایا کہ اس سب کے لیے ہمیں ایک منصوبے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خالد کے گھر کے باہر اکثر ایک میٹر خراب رہتا ہے۔ جب خالد سے میرا یارانہ ہوا تھا تو مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں بلاتا تھا۔ میں نے اکثر وہاں بجلی والوں کو دیکھا ہے اور خالد بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اگر تم چاہو تو ہم بجلی والوں کا روپ دھار کر خالد کے گھر چلتے ہیں، اس کی بیوی سے کہیں گے کہ ہم بجلی ٹھیک کرنے آئے ہیں، یوں بہانے سے تم اسے دیکھ بھی لینا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کی خوبصورتی کے قصے سن کر گھائل ہو گئے ہو اور خواہ اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ وقاص کی بات صحیح تھی اور میں ایسا چاہتا بھی تھا۔ 2-3 ہفتے اور گزر جانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ اب خالد شہر میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی دوسری بیویوں سے ملنے گیا ہے، ہم بجلی والے کا روپ دھار کر خالد کے گھر چلے گئے۔ دروازہ خالد کی بیوی نے کھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں الٹے قدموں وہاں سے پلٹا اور اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ بہن جی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ آپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میرا تو خون کھول رہا تھا۔ میری جوان بھانجی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جس کی عمر بھی انتہائی مختصر تھی، وہ اس آدمی کے ساتھ بیاہ دی گئی تھی۔ خدا جانے میری بہن کو کیا ہو گیا تھا۔ محض دولت اور روپوں کی خاطر اپنی جوان بیٹی کو ایک بوڑھے شخص سے بیاہ دیا۔ میں نے اپنی بہن کو ساری حقیقت بتانے کے بعد اس سے عرض کی کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بسنے دے، اسے بلا وجہ کی پٹیاں پڑھا کر اس کا گھر خراب نہ کرے۔ خالد ایک معقول انسان ہے، وہ تمہاری بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے طلاق دے دے، تم اپنی بیٹی کو یہ سب بتانا چھوڑ دو کہ اپنے شوہر کا مال ہتھیائے اور زیادہ سے زیادہ تمہیں فائدہ دے۔ میری بہن بیوہ ہو گئی تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے لیے کسی پیسے کمانے والی مشین کی طرح سمجھا اور یوں وہ اس کا گھر برباد کرنے پر آ گئی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے بر وقت سمجھانے پر میری بہن نے اپنی بیٹی کو بھڑکانا چھوڑ دیا اور یوں میری بھانجی اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی۔ میں آج بھی اپنی بہن سے اس بات پر ناراض ہوں کہ اس نے بھانجی کی شادی خفیہ طریقے سے کی، وہ بھی ایک ایسے شخص سے جس کے پاس سوائے دولت کے اور کچھ نہیں تھا۔ آپ کے خیال میں کیا اسے ایسا کرنا
چاہیے تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔